اسرائیلی وزیراعظم نیتن نے آج سے 3 روز قبل امریکی نشریاتی ادارے ABC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ کے اختتام پر ہم غزہ کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد غزہ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ دوسری جانب حماس کے لیڈر خالد مشعل نے CNN کو ایک بیان میں کہا کہ قوموں کو آسانی سے آزادی نہیں ملتی۔ روس نے دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی یلغار سے بچنے کے لیے 30 ملین لوگوں کی قربانی دی۔ ویتنام نے اپنی آزادی کے لیے 3.5 ملین لوگوں کی قربانی دیتے ہوئے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست سے دوچار کیا۔ افغانستان نے روس کو شکست دینے کے لیے اپنے کئی ملین افراد کی قربانی دی اور الجیریا نے 130 سال میں 6 ملین افراد کی قربانی دی۔ خالد مشعل کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینی بھی دوسری قوموں کی طرح ہیں اور قربانیوں کے بغیر کسی بھی قوم کو آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہو گئے اسرائیل اور حماس کے لیڈران کے بیانات، مگر اسرائیل کی جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ میں کنٹرول کی خواہش سے وائٹ ہاؤس رضامند نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ جنگ کے اختتام کے بعد غزہ میں حماس کی حکومت بھی نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اگر حماس کی حکومت کو اجازت دی گئی تو 7 اکتوبر جیسے حملے پھر ہو سکتے ہیں۔ سیکریٹری خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کے اختتام کے بعد زبردستی نقل مکانی، ناکہ بندی یا غزہ کے علاقے میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور مغربی کنارے میں قائم فلسطینی اتھارٹی کو حکومت کرنی چاہیے۔ امریکہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے عزائم سے متفق نظر نہیں آ رہا، مگر دوسری جانب امریکہ ہی وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو نہ صرف اسلحہ اور مالی امداد فراہم کر رہا ہے بلکہ اقوام متحدہ کے فورم پر صہیونی ریاست کو تحفظ بھی فراہم کر رہا ہے۔ جنگ بندی کے مطالبے کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہی بنا ہوا ہے۔ آج سے 1 ہفتہ قبل امریکہ نے اسرائیلی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے $14.5 بلین کا پیکج منظور کیا تھا۔ امریکی منظور شدہ پیکج اسرائیل کے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ میزائل سسٹم کے ساتھ امریکی دفاعی سٹاک سے فوجی ساز و سامان کو بھرنے کے لیے دیا گیا، جس سے اب اسرائیل غزہ میں استعمال کر رہا ہے۔ اگر مغربی دنیا کی بات کی جائے تو امریکہ، یورپ کے بہت سارے ممالک اور نیٹو غزہ میں جاری جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ کلیکٹیو پنشمنٹ کا اگر تذکرہ کیا جائے تو 2008 سے اسرائیل اسے جاری رکھے ہوئے ہے۔ 2008 کے بعد 2010، 2014، 2018 اور 2020 اور اب پھر کلیکٹیو پنشمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، جسے مغرب نے کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ نیتن یاہو کے غزہ کے مستقبل کے خیالات پر اظہار خیال کرتے ہوئے سابق UN ویپنز انسپیکٹر اور ماہر عالمی امور اسکاٹ ریچر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو ایک ناکام سیاستدان ہے اور ان کا وقت محدود رہ گیا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ناکامی نیتن یاہو کی موجودگی میں ہو چکی ہے۔ اسرائیلی جنرل کہہ چکے ہیں کہ جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچے گی تو وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں گے اور نیتن یاہو کو بھی جانا ہوگا۔ اسکاٹ ریٹر کا مزید کہنا تھا کہ 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل سول وار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ میں نہیں، اسرائیلی صدر کہہ چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی بدولت ملک میں ایک سول وار کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں اسرائیلی نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر اترے ہوئے تھے۔ نیتن یاہو نے جانا ہے اور وہ صرف بیانات جاری کر رہا ہے۔ He is a failed politician with no credibility۔ حماس کے خاتمے کی اگر بات کی جائے تو نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ حماس کا خاتمہ بآسانی ممکن ہو سکے گا، یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ ایک ایسی فورس کو کیسے ختم کریں گے جو زمین کے نیچے موجود ہے جبکہ اسرائیلی افواج زمین کے اوپر ہیں؟ اسرائیلی افواج کے پاس جنگ کی حکمت عملی بھی موجود نہیں ہے، اور اگر غزہ میں جنگ بھی جاری ہے تو اس کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ مغرب کے کسی نشریاتی ادارے کو غزہ میں رسائی حاصل نہیں ہے۔ CNN غزہ میں موجود ہے، مگر ان کا کہنا کہ اسرائیل کی منظوری کے بعد فوٹیج جاری کی جاتی ہے، جبکہ حماس کی طرف سے جاری فوٹیج میں ہم نے دیکھا کہ راکٹ لانچرز کی مدد سے اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کے بیانات حقیقت سے برعکس ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم اپنی سیاست بچانے میں مصروف ہیں۔ غزہ کی صورتحال یکسر مختلف ہے۔ غزہ کا مکمل کنٹرول آنے والے دنوں میں بھی ممکن نہیں ہے اور جنگ جاری رہے گی۔ نسل کشی کا سلسلہ اگر اسی طرح ہی جاری رہا
تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے لیے بھی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔